2 نومبر کو ہوئی. خان صاحب کی فیملی کی لاسٹ ملاقات 2 دسمبر کو ہوئی. اس کے بعد کوئی ملاقات نہیں ہوئی. اس پہ ہماری تشویش بڑھتا جا رہا ہے. آج تک ہمیں نہ یہ کہا گیا ہے کہ آپ ملاقات کر لیں، نہ ہمیں ملاقات کی اجازت دی گئی ہے. ہم نے ہائی کورٹ میں پٹیشن بھی فائل کی، ہائی کورٹ کے آرڈر بھی ہیں، اور ہائی کورٹ کے وہ آرڈر ہیں جو امپلیمنٹ ہونے ہیں وہ آج تک امپلیمنٹ نہیں ہو رہے. کل بھی ہم نے ایک پٹیشن فائل کی سارے ایم این ایز اور ایم پی ایس کی طرف سے کہ خان صاحب کے ساتھ ملاقات کی اجازت دی جائے. ہم نے ایک یادداشت بھی، کل میں اور سلمان راجہ صاحب، اسد کیسر صاحب اور بھائی ہمارے پارلیمنٹیرین ساتھ گئے تھے. چیف جسٹس صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی، لیکن ہم نے ایک یادداشت بھی وہاں ان کے پاس لے کے گئے تھے. جو سیریس نیوز ہے، جو ہم سب لوگوں کے لیے بہت تشویش کی باعث ہے، جو خان صاحب کے ساتھ اس کی فیملی کی ملاقات نہیں ہو رہی. ایک نیوز پہلے وی لاگ کے ذریعے سے آئی، پھر نیوز رپورٹ ہو گئی ہے ایک ریلائبل نیوز پیپر میں کہ خان صاحب کو سیٹرڈے اور سنڈے والی نائٹ کو شاید ہسپٹل لائے گئے اور ان کا ایگزامینیشن ہوا اور پھر واپس ہسپٹل لے کے گئے، جیل لے کے گئے. یہ جو صورتحال ہے، اس سے پورے قوم، ملک اور پارٹی اور فیملی میں بہت تشویش ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو وہاں سے کسی صورت ریموو کرنے کا علاج معالجے کے لیے فیملی کو آن بورڈ لینا چاہیے تھا. پھر آج تک یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ کس بیماری کے پیش نظر ان کو ہسپتال لائے گئے تھے، کس ڈاکٹر نے ان کو ایگزامن کیا اور کیوں کر ان کو واپس لے جایا گیا. ایسی ضرورت کیوں کر پیش آئی؟ کیونکہ فیملی کسی کی ملاقات نہیں ہوئی ہے. یہ جو صورتحال ہے، اس کی ہم نے شدید مذمت کی ہے. ہم یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں ایک مرتبہ پھر کہ آپ لوگ تو کوشش کر رہے ہیں قانون میں تبادلے کر کے، آئین کے تبادلے کر کے، کہ آپ اپنے پاور کو کنسالیڈیٹ کر رہے ہیں، لیکن عوام کے دلوں میں آپ کی قدر و قیمت کم ہوتی جا رہی ہے. یہ جو ملاقات آپ نہیں ہونے دے رہے، اس کے تشویش بڑھ رہی ہے بہت زیادہ. یہ آپ نہیں سمجھ پا رہے، حکومت نہیں سمجھ رہی، لیکن ہم ان کو سمجھا رہے ہیں تھرو دس پریس کانفرنس کہ ان مسائل کے ادراک ضرور کر لیں. یہ ایک ملاقات آپ ہونے دے، ہر صورت ہونے دے. یہ 8 فروری تک آپ ملاقاتیں کسی صورت نہ روکے. فیملی کی ملاقات بہت ضروری ہے. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ آج نہیں ٹو دا لیٹسٹ کل فیملی ممبران کی میٹنگ ہو جائے اور خان صاحب کی صحت کے بارے میں ہمیں تفصیل سے آگاہ کیا جائے. یہ ہمارا مطالبہ ہے اور اس مطالبے کو آپ تسلیم کر لیں. یہ ہم فقط اس وقت اتنا کہہ رہے ہیں کہ یہ مطالبہ کریں تاکہ عوام کے دلوں میں جو تشویش ہے، پارٹی کے پاس جو تشویش ہے اور فیملی کے اندر جو تشویش ہے، کہ یہ فی الفور ختم ہو. شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب پاکستان کے عوام کے دلوں میں بستے ہیں، پاکستان کے سب سے پاپولر لیڈر ہیں. جتنی کوششیں کی گئی کہ عوام کو ان سے ڈیٹیچ کر دیا جائے، جدا کر دیا جائے، نہیں کر سکے، الٹا اثر نکلا ہے. تمام دنیا کے قیدیوں کا حق ہوتا ہے، ظالم پر بھی ظلم کرنے کی اجازت نہیں ہے. چیر اسد کا ایک ایسا شخص جو پاکستان کا ایک باوقار پرائم منسٹر رہا ہے، جس کے اوپر کسی قسم کی کرپشن ثابت نہیں ہے، جس نے کوئی شوگر مل نہیں لگائی، کوئی سٹیل مل نہیں لگائی، کوئی باہر بینک بیلنس نہیں بنایا. ایسا شخص جسے پاکستان کے عوام عشق کی حد تک محبت کرتے ہیں، اس کو عوام سے الگ تھلگ کرنے کی کوشش کرنا، اس کے گھر والوں کو نہ ملنے دینا، پارٹی کے لوگوں کو نہ ملنے دینا. اب یہ خبریں جب چل رہی ہیں کہ ان کو اسپتال لایا گیا ہے، نہ فیملی کو پتہ ہے، نہ پارٹی کے لوگوں کو پتہ ہے، تو یہ میرے خیال میں زیادتی ہے. اس سے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہم اذیت دیں گے، تکلیف دیں گے پاکستان کے عوام کو اور ان کے گھر والوں کو، تو اس سے کوئی بڑا ان کو فتح حاصل ہو جائے گی. لوگ اس سے زیادہ اور متنفر ہو رہے ہیں، ان سے عوام کی نگاہوں میں اور زیادہ گر رہے ہیں. دن بدن ان کا عوام کی نظروں میں گراف گرتا چلا جا رہا ہے. آج کی پول کرے نا پورے پاکستان میں، رائے عامہ پتہ کرے کہ ان کی پاکستان میں کتنے % عوام ان کے ساتھ ہیں، شاید 1% بھی مشکل سے ملے. یہ حالت ہے ان کی. عام طور پر دنیا کا کوئی مہذب ملک ہوتا تو یہ استعفیٰ دے کے نئے الیکشن کراتے. ان کو تو حق ہی نہیں حکومت کرنے کا. تو اس لیے یہ قابل مذمت عمل ہے، اور یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کو بالآخر ایک دن کو جواب دینا پڑے گا. ایسا نہیں ہے کہ آپ جرائم انجام دیں گے، ظلم کریں گے اور پھر آپ کو اس کی جواب دہی نہیں ہوگی. حتماً جواب دہی ہوگی. آپ کو 2024 کے 8 فروری کے الیکشن میں بھی عوام نے جواب دیا تھا.
عوام کہ جب عدالت میں آپ گئے تو عوام نے آپ کو برے طریقے سے ٹھکرایا کہ آپ کے ہوش حواس اڑ گئے. پاکستان کی تاریخ میں کبھی اس طرح سے نہیں ہوا ہے کہ جتنی رکاوٹیں آپ نے کھڑی کی، آپ نے ڈفرینٹ اسٹریٹجیز بنائی اور ان عوام نے ہر رکاوٹ کو عبور کیا، ہر رکاوٹ کو راستے سے اٹھا کے پرے پھینکا. ہمالیہ جتنی بڑی بلند رکاوٹیں کھڑی کی تھی انہوں نے، وہ ریت کی دیوار ثابت ہوئی. اس لیے دنیا کے جو حالات ہیں، جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، تیزی کے ساتھ دنیا چینج ہو رہی ہے اور بدل رہی ہے. عمران خان صاحب اگر باہر ہوتے تو آج پاکستان کی فورسز کو، یا جو پہلی بات ہے یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا 20 جو پوائنٹ والا یہ بورڈ ہی نہ بنتا، یہ بن ہی نہیں سکتا تھا. جب غزہ کے عوام پکار رہے تھے ہماری مدد کو، بچے عورتیں چیخ رہے تھے ہماری مدد کو، آپ تو نہیں گئے وہاں پر. اب ایک ایسا بورڈ بنا جس کا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ تاحیات اس کے ہیڈ ہیں، ان کے انڈر رہے گا. فلسطینی کہاں ہیں؟ جو کام اسرائیل نہیں کر سکا آپ کرنے جا رہے ہیں، ڈی ویپنائز کرنا ہے آپ نے ان کو. تو یہ بہت خطرناک کام ہے. آپ عوام کی نظر میں اور گر گئے ہیں، بدترین دلدل میں چلے گئے ہیں آپ لوگ. لہٰذا آپ ایسے پھسلے ہیں، رجیم چینج جب آپ نے کیا ایسے پھسلے ہیں، پھسلتے چلے جا رہے ہیں. آپ آئین کو کبھی چھیڑتے ہیں، کبھی قانون کو چھیڑتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں. تو 2024 8 فروری کو الیکشن ہوا، آپ نے مجبور ہو کر الیکشن کرایا. آپ یہ سمجھتے تھے کہ پارٹی سے نشان چھین لیں گے اور ان کو مختلف قسم کی مشکلات کا شکار کر دیں گے، کارنر میٹنگز تک نہیں کرنے دیں گے، عوام سے بالکل ملنے نہیں دیں گے اور عوام ہمارے ساتھ مل جائیں گے. تو آپ نے دیکھا کہ عوام نے آپ کے ساتھ کیا کیا ہے. 8 فروری کو جو ظلم ہوا ہے، پہلے تو جب رجیم چینج ہوا ہے اس کے بعد سے، پھر 8 فروری کو ایک نئے مرحلے میں ہم داخل ہو گئے. آج جو سیاسی بحران ہے، 8 فروری کے الیکشن کو اگر قبول کر لیا جاتا سیاسی بحران ختم ہو جاتا. سیاسی بحران وہاں سے جنم لیا اس نے، معاشی بحران بدتر ہوا ہے وہیں سے، امن و امان کی مشکلات وہیں سے پیدا ہوئی ہیں، پاکستان کا امیج دنیا میں وہیں سے خراب ہوا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ جتنی بھی مشکلات آتی ہیں، بحران آتے ہیں، اس کا براہ راست بوجھ عوام اٹھاتے ہیں. بے روزگاری بڑھی ہے اسی وجہ سے، کسانوں کا نقصان ہوا اسی وجہ سے، انڈسٹریز تباہ برباد ہوئی اسی وجہ سے. یعنی جو بھی ہر لحاظ سے تباہی بربادی ہوئی ہے یہ 2024 کے الیکشن کو لوٹنے کے ذریعے میں ہوئی ہے. اسی لیے ہم نے 8 فروری کو یوم سیاہ کا اعلان کیا ہے. جو بھی محب وطن ہے، پاکستان سے محبت کرتا ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ راستہ غلط ہے، اس پہ چلا جا رہا ہے اور یہ تباہی بربادی کا راستہ ہے، 8 فروری کو یوم سیاہ منائیں گے ہم سارے باقاعدہ. اس دن تک جو ہے لوگوں کے پاس جائے، اپنے ہمسائے سے بات کریں، گلی کے دکاندار سے بات کریں، محلے والے سے بات کریں، شہر والے سے بات کریں، ٹرانسپورٹ جو یونین ہے ان سے بات کریں، رکشہ یونین ہے ان سے بات کریں، ٹریڈ یونین سے بات کریں، ہمارے اسٹوڈنٹس اور جوان جو ہیں اپنے اسٹوڈنٹ سے بات کریں، خواتین سے بات کریں. بالآخر اس یوم سیاہ کے حوالے سے لوگوں کو بتائیں کہ اس دن جو ظلم ہوا ہے اس کے نتائج براہ راست ہم بھگت رہے ہیں، پاکستان بھگت رہا ہے، پاکستان کے عوام بھگت رہے ہیں. اور پھر 8 فروری والے دن لوگوں کو جو کہا جائے گا کہ پیا جام ہڑتال کریں، اسی اسٹریٹ موومنٹ کے اندر رابطوں کے ذریعے، اور شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوگی. اس کے بعد یہ ہے، اور ضلع جو کے پی کے حوالے سے ایک پلان ہے اپنا، اس کے بعد بلوچستان کے حوالے سے ایک پلان ہے، سندھ کے حوالے سے ایک، پنجاب کے حوالے سے ایک پلان ہے. اس کے بعد شام کو مشعل بردار جلوس نکلیں گے، پرامن نکلیں گے، جہاں نکال سکتے ہیں، یونین کونسل میں نکال سکتے ہیں وہاں نکالیں، اپنے محلے میں نکال سکتے ہیں نکالیں، اپنے شہر میں نکال سکتے ہیں نکالیں. ہم نے پرامن رہ کے یہ کام کرنا ہے، کسی کو گالی نہیں دینی ہے، کسی کو ڈنڈا نہیں مارنا ہے، کسی پر حملہ نہیں کرنا ہے، کسی جلاؤ گراؤ کی طرف نہیں جانا ہے. کوئی ہم نے یہ کام نہیں، ہم مہذب لوگ ہیں، بالکل مہذب لوگ ہیں، ہم کوئی فاشسٹ لوگ نہیں ہیں. ہم تو فاشزم کے خلاف نہیں کر رہے ہیں، ہم ظلم کے خلاف نہیں کر رہے ہیں. کسی کی پراپرٹی کو نقصان نہیں، چاہے پبلک پراپرٹی ہو چاہے سرکاری پراپرٹی ہو، ہم کسی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے. انشاءاللہ العزیز یہ یوم سیاہ بیداری کا ثبوت دیں گے لوگ، بیداری کا دن ہے، اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرنے کا دن ہے.
ظلم کے خلاف فریاد بلند کرنے کا دن ہے. میں پہلے بہت دفعہ کہہ چکا ہوں, خداوند متعال قرآن مجید میں کہتا ہے کہ کسی کو برا بلا بلند آواز میں برا بلا مت کہو, مگر مظلوم کو کہا ہے کہ وہ یہ کام کرے. مجھے اللہ کو پسند ہے کہ مظلوم ظلم کے مقابلے میں فریاد بلند کرے. یہ یوم سیاہ ہماری فریاد ہے ظلم کے خلاف, یہ شٹر ڈاؤن ہڑتال فریاد ہے ظلم کے خلاف, پی ایجام ہڑتال فریاد ہے ظلم کے خلاف, یہ بشر بردار جلوس فریاد ہے ظلم کے خلاف. یہ ہر پاکستانی بچوں کو, بڑوں کو, بوڑھوں کو, جوانوں کو, خواتین کو, سب کو اس کے حوالے سے اپنا رول پلے کرنا ہوگا تاکہ ہم اس کا راستہ روک سکیں. میری تو انشاءاللہ بات ابھی نہیں ہوئی, میری گزارش ہوگی انشاءاللہ تحریک اتحاد پاکستان اور باقی سیاسی جماعتوں کو کہ ہمیشہ کے لیے 8 فروری کو ہم جمہوریت اور آئین کی بالادستی کے دن کے طور پر منائیں, یا یوم سیاہ کے طور پر بنائیں کہ اس دن عوام کے آئینی حق پر ڈاکہ ڈالا گیا, قانونی حق پر ڈاکہ ڈالا گیا اور پاکستان کو تباہی و بربادی کی دلدل میں دھکیلا گیا. لہٰذا یہ واضح رہنا چاہیے کہ یہ 8 فروری سے پہلے تک ٹوٹلی اسٹریٹ موومنٹ کے دن ہے, عوامی رابطے کے دن ہے, ہر کسی سے رابطہ کرنا ہے, ہم سے اپنے ہمسائے سے رابطہ کرنا ہے, واٹس ایپ کے ذریعے رابطہ کرنا ہے, ٹیلی فون کر کے رابطہ کرنا ہے, فزیکلی رابطہ کرنا ہے. بالآخر ہم نے اس رابطہ مہم کو بڑھانا ہے اور 8 فروری پھر یوم سیاہ ہوگا ہمارا, اور انشاءاللہ پاکستان کے عوام کلیئر ہوں گے, واضح ہوں گے, اور وہ ہماری طاقت کا دن ہوگا, عوامی طاقت کا دن ہوگا, وہ جمہور کے راج کا دن ہوگا, عوام کے راج کا دن ہوگا, اور وہ دن حقیقت میں آزادی کا دن بھی ہوگا ان ظالموں سے کہ عوام ایک طرف ہے, یہ ایک طرف ہے انشاءاللہ. اور اس حوالے سے ہم ڈٹرمن ہیں. البتہ پہلے بھی ہم نے کہا ہے کہ پاکستان کو ان بحرانوں سے نکالنے کا واحد حل کیا ہے کہ آئین کی سپریمیسی ہو, قانون کی عملداری ہو, اور پارلیمنٹ کو طاقت کا سجشفہ بنایا جائے, رول آف لا ہونا چاہیے, لوگوں کو فنڈامنٹل رائٹس ملنے چاہیے, صوبوں کو پریشان نہ کریں, ان کی زمین پر جو صدیوں سے وہ رہ رہے ہیں, جو اللہ نے سرمایہ اور ثروت رکھی ہے, اس میں ان کا حق تسلیم کرنا چاہیے, اور فری اینڈ فیئر الیکشن کو یقینی بنایا جائے. الٹیمیٹلی جب یہ چیزیں ہوں گی, بیٹھیں گے, تو جو لوگ بے گناہ قیدی ہیں, آپ عمران خان صاحب کو جیل میں رکھ کر کسی بحران کو ختم نہیں کر سکتے. آپ پاکستان کے عوام ہر اس کوشش کو قبول نہیں کریں گے جو عمران خان صاحب کو جدا کر کے ہوگی. وہ پاکستان کے عوام کے دلوں میں بستا ہے. بزدل آدمی بھی اگر ہو نا, بہادر آدمی کو پسند کرتا ہے. وہ اس وقت آپ کو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کے عوام کی ضد بن چکا ہوا ہے وہ. اس لیے عمران خان صاحب کو کوئی اگر کہے کہ ارریلیونٹ کر کے, ایسے کر کے, میرے خیال میں یہ ناقابل, کوئی برہان اس کا مطلب برہان ہی ختم نہیں کرنا چاہتے ہیں. اور فری اینڈ فیئر, اور خان صاحب نے, ہم خود موجود تھے ایک ملاقات میں, راجہ صاحب بھی تھے, انہوں نے کہا تھا کہ میں کسی سے انتقام نہیں لوں گا. حتیٰ انہوں نے کہا تھا کہ آرمی چیف صاحب کو بھی کہہ دیں, کسی سے بھی کہہ دیں, میرے ساتھ جو بھی زیادتیاں ہوئی ہیں میں کسی سے انتقام نہیں لوں گا. اکاؤنٹیبلٹی ایک الگ چیز ہے, وہ ہر کسی کی ہونی چاہیے, میری بھی ہونی چاہیے. اور واپسی کا راستہ ایک ہی ہے. واپسی کا معنی قرآن مجید میں توبہ ہے, توبہ کرنی چاہیے. عوام کے حق پہ ڈاکہ ڈالا ہے, توبہ کرو. غیر آئینی قدم اٹھایا, توبہ کرو. قانون کی عملداری کو اپنے سخت نقصان پہنچایا, توبہ کرو. اور جو کچھ بھی کیا, توبہ کرو, واپس آ جاؤ. یہ ملک امانت ہے ہمارے پاس, ہم اس کے مالک نہیں ہیں, یہ امانت ہے ہمارے پاس. اس لیے اس امانت میں خیانت نہ کرو. اصل تو مالک اللہ ہے, اللہ کی ملکیت, اور حکومت بھی اللہ کی یہاں پر ہونی چاہیے. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم پاکستان کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے آگے بڑھے. آپ کے خلاف دیکھیں کتنا ایپیکا ایکٹ ابھی جو ہوا ہے, ایپیکا ایکٹ کی سزائیں ملی ہیں ایمان جانب کو اور عادی جٹھا کو. دیکھیں, آپ بھی بولو یار, آپ بھی یوم سیاہ مناؤ اس دن ہمارے ساتھ. آپ کا بھی حق پامال ہوئے, ہر کوئی. یہ کسی ایک پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے, یہ پاکستان کا اور پاکستان کے عوام کا مسئلہ ہے. شکریہ. جی شکریہ. میں صرف اتنا اضافہ کروں گا کہ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کے حوالے سے جو یہ قید تنہائی ہے, جو ان کو کال کوٹری میں ڈال دیا گیا ہے, جو ان سے ملاقاتیں نہیں ہو رہی,
آپ کو بتایا گوہر صاحب نے بشرا بی بی سے ان کی بیٹیوں کی جو مکمل طور پہ غیر سیاسی ہیں آخری ملاقات 4 نومبر کو ہوئی تھی، یہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طرح خان صاحب کے جو ذاتی معالج ہیں کوئی ان کا سیاست سے تعلق نہیں ہے، بارہا ہم یہ التجا کر چکے ہیں، عدالتوں میں درخواستیں دے چکے ہیں کہ ان کے جو ذاتی معالجین ہیں شوکت خانم ہسپتال سے، اس کے علاوہ ان کے دانت کے حوالے سے اسپیشلسٹ جو ہیں، آنکھ کے حوالے سے جو اسپیشلسٹ ہیں، ان کو دیکھنے دیا جائے، ملنے دیا جائے، پر یہ نہیں ہو رہا۔ آپ جانتے ہیں سینیٹر حضرات نے اور پھر نیشنل اسمبلی کے ممبران نے بھی پٹیشنیں دائر کی ہیں قوم کے نمائندوں کی حیثیت میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ آج مجھے ابھی بتایا گیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان پٹیشنوں کو ریگولر پٹیشن کے طور پہ قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ دونوں پٹیشنوں پر آبجیکشن لگا دی گئی ہے، کہا گیا ہے کہ درخواست گزاروں کا کوئی حق مجروح نہیں ہوا، لہٰذا درخواست گزاروں کے پاس کوئی حق نہیں ہے عدالت کی جانب آنے کا۔ یعنی کہ ہمارے سینیٹر، ہمارے قومی اسمبلی کے ممبران، صوبائی اسمبلی کے ممبران، ان کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ عوام کی آواز بنے اور عدالت سے تقاضا کریں کہ جو غیر قانونی غیر آئینی عمل ہے عمران خان صاحب اور محترمہ بشرا بی بی کو قید تنہائی میں ڈالنے کا، اس کو ختم کیا جائے، ان کا علاج جو ہے ان کی مرضی کے مطابق ہو۔ ہم نے اپنی پٹیشن میں وضاحت سے لکھا ہے کہ ہمیں سخت تشویش ہے ان خبروں پر جو عمران خان صاحب کے حوالے سے آئی ہیں، ان کی صحت کے حوالے سے آئی ہیں، فی الفور ان کے ذاتی معالجین کو ان سے ملنے دیا جائے، ان کا معائنہ کرنے دیا جائے۔ لیکن یہ پٹیشن بھی ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس قابل نہیں کہ اس کو سنا جائے۔ ہم چیف جسٹس صاحب کے چیمبر میں گئے، جیسا کہ گوہر صاحب نے آپ کو بتایا، یادداشت لے کر ہم نے ان سے یہ کہا ہے کہ آپ اپنا جو ایڈمنسٹریٹو اثر ہے، جو طاقت آپ رکھتے ہیں، اس کو استعمال کیجئے، ایڈوکیٹ جنرل کو کہیے کہ یہ ملاقات فوراً ہو، والدین کو، بیٹیوں کو فوراً ملوایا جائے، بہنوں کو فوراً ملوایا جائے۔ تو یہ ایک ایسا عمل ہے جو بربریت پر مبنی ہے۔ ایک شخص جو بیمار ہے، جس کے حوالے سے یہ خبر آ رہی ہے کہ اس کی صحت کے حوالے سے کوئی تشویش ہے، اس کو اسپتال کیوں لے کر آئے، ہمیں کیوں یہ نہیں بتایا جا رہا؟ وی لاک تھا، ڈان اخبار کی خبر آج چھپی ہے کہ ہفتے اور اتوار کی رات ان کو پمز ہسپتال عمران خان صاحب کو لایا گیا۔ اس سے ہماری تشویش میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے۔ تو ہم یہ تقاضا کرتے ہیں کہ فی الفور خان صاحب کی ملاقات ہو، اور بالکل میں تائید کرتا ہوں بشرا بی بی کے حوالے سے بھی یہی ہمارا تقاضا ہے کہ جس قید تنہائی میں ان کو ڈال دیا گیا ہے اس کو فی الفور ختم کیا جائے، اور جو یوم سیاہ کا اعلان کیا ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان نے، اور جس کی تفصیلات علامہ نے ابھی آپ کے سامنے رکھی ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ پوری قوم کا فرض ہے۔ قوم کے ہر فرد کو اپنے آپ کو لیڈر سمجھنا ہے، قوم کے ہر فرد نے آگے بڑھ کر اس عمل کو آگے بڑھانا ہے، اپنی بیزاری کا اظہار کرنا ہے۔ یہ قوم کا ووٹ ہے جو لوٹا گیا، یہ آپ کی اور میری آواز ہے جو لوٹی گئی۔ یہ صرف زینب مزاری کی نہیں، ہادی چٹھا کی نہیں، یہ صرف جیو ٹی وی کی نہیں۔ آپ جانتے ہیں پیمرا نے جیو ٹی وی کو ایک نوٹس جاری کر دیا ہے شہزاد اقبال صاحب کے ایک پروگرام کے حوالے سے کہ وہاں کیوں ایسی رائے کا اظہار کیا گیا اس پروگرام پہ جو زینب مزاری کے حوالے سے کوئی نرم گوشہ رکھتی تھی۔ تو اب یہ بھی نہیں ہو سکتا آپ ٹی وی پہ اپنی رائے بھی اگر دیں تو آپ کو قابل گرفت سمجھا جاتا ہے۔ تو ارادہ یہی ہے کہ اس ملک میں جمہوریت کے بعد صحافت کو بھی دفن کر دیا جائے، شرافت کو دفن کر دیا جائے۔ تو جو بات کی ہے علامہ نے یوم سیاہ کے حوالے سے، یا اس کو ہم آئندہ انشاءاللہ یوم جمہوریت کہیں گے جب ہم جمہوریت اور آئین کو اس ملک میں بحال کرا لیں گے، ہم سب نے اس میں اپنا حصہ ڈالنا ہے، پرامن طریقے سے لیکن پرعزم طریقے سے۔ ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو قانون اور آئین کے برخلاف ہو۔ آپ کا حق ہے دھرتی پر چلنا، مشل بردار چلنا، آپ کا حق ہے اپنے گھر میں بیٹھنا۔ تو ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ اپنی بیزاری کا اظہار کرو اس دن، اور ہم سب نے اکٹھے اس بیزاری کا اظہار کرنا ہے۔ ایک بات مجھے کرنے دیں، یہ کیونکہ تیرا کا مسئلہ بھی بڑا ہی ہائی لائٹ ہو رہا ہے کہ وہاں لوگ ایک انسانی المیہ نے جنم لیا ہوا ہے۔ کہ دیکھیں میں خود موجود تھا پشاور اسمبلی میں، ایک قومی جرگہ ہوا تھا، تمام سیاسی پارٹیاں موجود تھیں، مخالف موافق سارے موجود تھے، علاقے کے جو مشر ہیں، جو بزرگان ہیں، قبائلی سردار ہیں، بااثر لوگ ہیں، وہ بھی موجود تھے۔ بالاتفاق سب نے وہاں کہا کہ آپریشن کو مخالف ہے، آپریشن نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے ان سے آج تک بات نہیں کی، پوچھا تک نہیں ہے۔ الیکٹڈ لوگ بھی تھے سارے کے سارے،
ساری سیاسی جماعتیں موجود تھیں، وہاں کی مذہبی جماعتیں موجود تھیں، لوگ سارے تھے، وہاں کے باسی موجود تھے جو پہلے کئی آپریشنز کا سامنا کر چکے ہوئے ہیں اور اس کے نقصانات بھی براہ راست دیکھ چکے ہوئے ہیں۔ ابھی یہ جو اس المیہ نے جنم لیا ہے، برف باری ہو رہی ہے، لوگ ڈسپلیس ہو رہے ہیں، اتنی مشکلات پیدا ہو رہی ہیں، تو یہ اب ایک دوسرے کے اوپر ڈالا جا رہا ہے۔ کبھی کہتا ہے فلاں 24 رکنی کمیٹی تھی، فلاں نے فیصلہ کیا ہے، فلاں نے فیصلہ کیا ہے، فلاں نے فیصلہ کیا ہے۔ غلطی تسلیم کرنی چاہیے اپنی، اور ایک دوسرے پر نہیں ڈالنا چاہیے، اور اس طرح کی KPK کے اندر کچھ بھی آپ نے کرنا ہے وہاں کے عوامی نمائندوں کو اور وہاں کی سیاسی جماعتوں کو آن بورڈ لیے بغیر نہیں کرنا چاہیے۔ عوام کی سپورٹ کے بغیر کہیں امن نہیں آ سکتا، عوام کی سپورٹ کے بغیر کہیں آپ کوئی جنگ نہیں جیت سکتے۔ اس علاقے کے اندر جو سالہ سال سے آپریشنوں کا شکار رہا ہے، آپریشن پوری دنیا سے کون لے کے آیا تھا دہشت گردوں کو جہاد کے نام پر؟ ازبک وہاں آئے، چچن وہاں آئے، تاجک وہاں آئے، پتہ نہیں کہاں سے لوگ لا گئے۔ وہاں کا سیٹل جو سسٹم تھا سوسائٹی کا، جو وہاں کا تھا سوشل سسٹم تھا، وہ آپ نے ڈیمیج کر دیا، وہاں کے ایلڈر کے مار دیے، مروا دیے گئے۔ تو اب ہیل بھی کرنا چاہیے ان لوگوں کو، مسائل حل کرنے کے لیے ان کے نمائندوں کو، وہاں ان کے الیکٹڈ نمائندوں کی حکومت ہے، حقیقی حکومت ہے، 547 کی نہیں ہے۔ وہ لوگ ان سے بات کرنی چاہیے اور ان کے دکھ درد جو ہے نا وہ ختم کرنے چاہیے، ان کے زخموں پر مرہم رکھنا چاہیے، اور ایک دوسرے پر الزام لگا کر یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ علامہ صاحب، آپ نے کہا ہے 8 فروری کے حوالے سے ڈیفینیٹلی آپ کا مدعا یہی ہے کہ اس دن ووٹ کا تقدس جو ہے وہ پامال ہوا۔ ماضی میں بھی لوگ ووٹ کے تقدس کی پامالی کی بات کرتے رہے اور ووٹ کو عزت دو کی بھی بات کرتے رہے، تو کیا ان کی بھی گریونسز تھے؟ آپ ان کو بھی دعوت دیں گے کہ ایک ایسا دن جس دن آپ بھی ووٹ کی عزت کی بات کرتے تھے، آپ کے ساتھ شریک ہو چکے؟ مولانا فضل الرحمان نے تو اعلان کر دیا نمبر 1۔ آپ بار بار کہتے ہیں آپ کا گراف گر رہا ہے، آپ کا گراف گر رہا ہے، یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ کس کا گراف گر رہے ہیں؟ اور آپ یہ تھوڑا سا یہ واضح کر دیں، ملاقات نہیں ہو رہی، پیمز کی بات کی، خان صاحب کو لایا گیا، اگر آپ کا مطالبہ نہیں مانا جاتا کہ ملاقات ہو اور اس بارے میں بتایا جائے خان صاحب کی صحت کے بارے میں، کل لاحہ عمل ہوگا اپوزیشن؟ پہلی بات یہ ہے کہ جہاں تک تعلق ہے کہ کس کس کو شریک ہونا چاہیے 8 فروری کو، تو ہر پاکستانی کو شریک ہونا چاہیے جو آئین کی سپریمیسی پر یقین رکھتا ہے، رول آف لا پر یقین رکھتا ہے، عوام کے حق رہائی کو کا قائل ہے، معتقد ہے، ڈیموکریسی پر یقین رکھتا ہے، ملک کے اندر جو آئین نے بتلایا اس کے مطابق نظام کے چلنے کی بات کرتا ہے، ان سب کو جو میں سے آگے درجہ میں آنا چاہیے اس میں۔ اگر سارے لوگ آ جائیں گے میرے خیال میں پاکستان بدل جائے گا، پاکستان بدل جائے گا۔ پہلی بات یہ ہے، لہٰذا یہ ضروری ہے کہ ہر کوئی آئے۔ ہم نے پہلے کیا کہا کہ اگر انشاءاللہ آگے چلیں گے تو ہم اس کو یوم جمہوریت کہہ لیں، کوئی ایسا ایک نام دیں گے تاکہ طالع آزما کوئی جرت نہ کرے۔ دوسری بات جہاں آپ نے پوچھا ہے کہ آپ کا گراف گر گیا، کس کا گراف گرا ہے مجھے بتائیں؟ جنہوں نے الیکشن لوٹا ہے، جنہوں نے فارم 47 کے ذریعے ایک جعلی حکومت مسلط کی ہے اور جو حکمران بنے، ان سب کا گراف گرا ہے۔ آپ کے سامنے نہیں گرا ہے۔ آپ جائیں مارکیٹ میں چلے جائیں، بازار میں چلے جائیں، لوگوں سے پوچھیں، سوال کریں، آپ جرنلسٹ ہیں، لوگ آپ کو کیا کہتے ہیں؟ آپ کی پول کر لیں، نیٹ پر پول کر لیں۔ یہ کوئی اچھی چیز ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر سیاستدانوں کا، حکمرانوں کا، ہماری ملٹری کا، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کا وقار عزت ہونی چاہیے، کیوں بے وقار ہوں؟ لیکن جب انسان کوئی غلط قدم اٹھاتا ہے تو بے وقار ہوتا ہے، پھر لوگ کوشچن کرتے ہیں، اندھے نہیں ہیں، بہرے نہیں ہیں۔ جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں آپریشن جو ہو رہا ہے، دنیا میں خبریں آ رہی ہیں، جزیرہ پہ خبریں آ رہی ہیں، جو ایک انسانی المیہ جنم لے رہا ہے، برف باری ہو رہی ہے۔ ابھی کوئی کہتا ہے میں نے نہیں کہا، فلاں نے کہا، فلاں نے کہا۔ کون آدمی خوشی سے گھر سے باہر نکلتا ہے؟ مجھے بتائیں۔ چھوٹا سا ایک جھونپڑا ہونا وہ بھی آدمی خوشی سے نہیں چھوڑتا ہے۔ اس لیے ان سب کا قصور ہے، جو حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کا قصور ہے۔ دیکھیں، لہٰذا ضروری ہے کہ یہ جو پریکٹسز ہیں ان سے اپنے آپ کو بچایا جائے اور صحیح راستے پر چلا جائے۔ لاحہ عمل کیا ہوگا؟ ملاقات نہیں ہوتی خان صاحب؟ اچھا میں جو ایک منٹ دیکھیں، ہمارا تو باقاعدہ یہ دیکھیں، ہم تو کسی کو اسلحہ اٹھا کے حملہ نہیں کریں گے، گولی نہیں ماریں گے، ہم یہ ڈیمانڈ کرتے رہیں گے، ہماری ڈیمانڈ ہے یہ،
اور جو لوگ یہ ظلم کر رہے ہیں ان کو اس بات کو ذہن میں رکھ لینا چاہیے. پہلے میں نے کہا ہے نا کہ یہ ظلم کی سیاہ آج ختم ہو جائے گی. کوئی حضرت نوح علیہ السلام جتنی عمر نہیں لے کے آیا ہوا ہے. آپ ان سے پوچھیں, میں آپ سے پوچھتا ہوں, عمران خان صاحب کو جب سے انہوں نے جیل میں ڈالا ہے اس کی پاپولیٹی میں, مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے کمی ہوئی ہے؟ آپ بتائیں, اضافہ ہوا کمی ہوئی ہے؟ بولے نا. 8 بتاتا ہے, درست ہے نا. بس اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جو بھی ہتھکنڈا ہے اگر ان کی پاپولیرٹی بڑھی ہے تو نقصان کس کا ہوا ہے؟ کس کا نقصان ہوا ہے؟ کس کی کم ہوئی ہے؟ انہی کی ہوئی ہے نا, جو آپ کو باہر نہیں نکلنے دیتے, دفتر سے 44 لگاتے ہیں, جو کہتے ہیں پتنگ پر آپ کی تصویر نہیں آنی چاہیے, آپ کا نام نہیں آنا چاہیے, یہ رنگ نہیں آنا چاہیے, فلاں نہیں آنا چاہیے. یہ کیا ہے؟ یہ سب معلوم ہے آپ کو کہ عوام کی نگاہوں میں یہ لوگ گر چکے ہوئے ہیں نا. ہم نہیں چاہتے کہ گرے رہیں, اٹھے توبہ کریں, واپس آئیں. چیئرمین صاحب, پاکستان تحریک انصاف بانی چیئرمین عمران خان صاحب کا 2.5 سال سے زیادہ کا عرصہ ہوا ہے جیل میں. تو پہلے آپ لوگ رہائی کا مطالبہ کرتے تھے اور آج آپ لوگوں نے ملاقات کے لیے مطالبہ کیا ہے. تو یہ اس طرح کا مطلب مطالبہ کب تک ملاقات کے لیے جاری رہے گا اور آئندہ کا رائے عمل کیا ہوگا؟ اور ساتھ ساتھ یہ مطالبہ کس سے ہے؟ سمارا کرواجہ صاحب سے میرا سوال ہے کہ وادی تیرا میں جو کچھ ہوا تو کیا یہ فوج مطلب چاہتا تھا یا مطلب حکومت, کیا یہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی کو خاموش کرانے کے لیے تو نہیں کیا گیا؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم مطالبہ کرتے ہیں, خان صاحب کی کیسز ہم نے فائل کی اور ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ خان صاحب کی 6 کیسز تھے, اس میں سے 3 کیسز جس وقت آ گئے تھے تو جنوری میں اور فروری کی 2 فروری کو سزائیں ہو گئی تھی, جون میں اور جولائی میں وہ سارے کیسز ختم ہو گئے تھے اور خان صاحب کی اکوٹل ہو گئی. 26ویں ترمیم کے بعد ساری دنیا چینج ہو گئی, پاکستان کی جو جوڈیشری ہے وہ چینج ہو گئی. میں نے اس لیے کہا ہے کہ کوشش آپ یہ کر رہے ہیں کہ ہم پاور کو کنسولیڈیٹ کریں. 80 کے قوانین آپ نے 2 سالوں میں پاس کیے, کسی ایک قانون پہ بھی آپ نے بحث نہیں کرائی اور آپ نے سارا کیا, اور آپ نے ترامیم وہی کیے جو آپ کو سوٹ کرتے ہیں. جب فیڈرل کنسٹیٹیوشنل کورٹ بنا اور ہم نے آبجیکشن اٹھایا کہ اس میں کون سے کیسز جائیں گے, تو ہمیں یہ بتایا گیا فلور آف دا ہاؤس پہ یہی بتایا گیا, حکومت یہ کہتی رہی کہ وہ کیسز جائیں گے جو صرف اور صرف آئین کی انٹرپریٹیشن کے ہو. لیکن ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی پٹیشن جب ڈسمس ہو گئی ٹرائیبیونل سے, تو ٹرائیبیونل کے خلاف انہوں نے سپریم کورٹ جانا تھا, وہ بھی قانون چینج کیا گیا کہ نواز شریف کے خلاف ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی اپیل جو ہے وہ بھی کنسٹیٹیوشنل کورٹ جائیں گی. تو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے پاور کو کنسولیڈیٹ کرے, اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ پاور کنسولیڈیٹ کرتے کرتے آپ عوام کی نظروں میں گرتے گئے, حکومت گرتی گئی, آپ نے اپنے ویلیو سارے کچھ کر دیے, نہ پرانا پاکستان رہا, نہ نیا پاکستان بن سکا, نہ آپ ہائیبرڈ سسٹم چلا سکے, آپ نے سارا پاکستان ریورس میں ڈال دیا. کبھی ایسا نہیں تھا کہ اپنی بہنوں کو بھی کوٹو, اپنے بچوں کو بھی زد و کوب کرو, لوگوں کے گھروں میں بھی جاؤ, لوگوں کی گاڑیوں کو سمیش بھی کرو, ایسا نہیں ہوتا تھا. کبھی گولی بھی چلی ہے تو لوگ ان کے پاس جاتے تھے, گولی تو لاہور میں بھی چلی تھی, گولی تو ملاکنڈ میں بھی چلی تھی, لیکن وہ بھی لیڈران تھے, ان کے گھروں میں گئے, انہوں نے پرچے کروائے اور انہوں نے اپالوجی بھی کری, لوگوں کو کمپنسیٹ بھی کیا. یہاں تو ایک اور قسم کی دنیا ابھر آئی ہے. تو یہ ہمارا قصور نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم رہائی کا مطالبہ ہے, رہائی سے اب رسائی تک آگے اور ملاقات مانگ رہے ہیں, لیکن ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ پورا سسٹم ساکت کروایا گیا, اس لیے یہ سسٹم عوام کی مرضی کے مطابق ہے, نہیں چل سکتا. عوام آواز اٹھائے گی, عوام اس کو کبھی ایکسیپٹ نہیں کرے گی. آپ عوام کو دبا نہیں سکتے کہ آپ اس سسٹم کو قبول کریں. قبولیت ایک نیچرل ہے, یہ نیچرل لوگ نہیں ایکسیپٹ کریں گے کہ اس سسٹم میں ہے. آپ اگر عوام کو اتنا نہیں کہہ سکتے کہ آپ اس کی تصویر پہ پابندی لگا رہے, اس کے نام پہ پابندی لگا رہے, آپ ان کو کھلے عام لے کے نہیں آ سکتے, پبلک کو بتائیں نا خان صاحب کو کیا ایشو تھا, آپ اتنا تک نہیں کر سکتے. تو اس لیے جو مرضی ہو ہم آواز اٹھاتے رہیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ آواز ایک دن سنا جائے گا. جی ایک منٹ, جی وادی ترا کے حوالے سے ایک سوال کیا گیا. میری بات ہوئی ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا صاحب سے, انہوں نے بڑی وضاحت سے یہ کہا ہے کہ جو بیانیہ بنا جا رہا ہے کہ صوبائی حکومت کا کوئی اس میں عمل دخل ہے, کوئی حصہ ہے, جو کچھ ہو رہا ہے وادی ترا میں, یہ بالکل غلط ہے. جو پیسے ریلیز کیے گئے 4 ارب کے ایک فگر کا ذکر کیا جاتا ہے, وہ اس لیے کیے گئے کہ وفاقی حکومت کا جو فرض تھا
کہ بے گھر لوگوں کی مدد کرے. 2014 سے وہاں لوگ بے گھر ہو رہے ہیں. اعلان کیا تھا وفاقی حکومت نے کہ ہم 4 لاکھ روپے ہر گھر کے عوض دیں گے, اور وہ کبھی نہیں دیے گئے. تو اب صوبائی حکومت نے اپنے سر یہ ذمہ اٹھایا ہے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کہ جن لوگوں کو اس آپریشن کے ذریعے بے گھر کر دیا گیا ہے. کل اقبال آفریدی صاحب نے جو وہاں کے لوکل MNA ہیں مجھے بتایا کہ اس وقت 1,73,000 لوگ بے گھر ہیں. 1,73,000 لوگوں کی کفالت کرنا ہم سب کا فرض ہے. وہ ہمارے بھائی ہیں, بہنیں ہیں, پاکستانی ہیں. تو خیبر پختونخوا کی حکومت ان کی کفالت کر رہی ہے. یہ پیسہ آپریشن کے لیے ریلیز نہیں کیا گیا, یہ ان کی کفالت کے لیے ریلیز کیا گیا ہے. اور یہ بالکل غلط بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ جو کچھ وہاں ہوا اس میں کسی طرح بھی صوبائی حکومت کا کوئی عمل دخل تھا. ایسا ہی بظاہر لگ رہا ہے. آپ جانتے ہیں وزیر اعلیٰ صاحب کے خلاف جھوٹے مقدمات کی ایک بھرمار کر دی گئی ہے. ایک فورینزک کرا کے ان کو کوئی ریڈیو پاکستان پہ کوئی حملہ تھا 3 سال پہلے, اس میں ملوث کرنے کی کوشش کی گئی ہے. الیکشن کمیشن نے بھی ایک نوٹس ان کو دے دیا ہے کہ کیوں نہ آپ کو نااہل قرار دیا جائے. تو بالکل یہ خوف زدہ ہیں. سہیل آفریدی کو جو پذیرائی ملی ہے کراچی میں, اس کے بعد صوبہ خیبر پختونخوا میں جہاں وہ گئے, جس طرح عوام نکلے ہیں والہانہ, اس سے یہ پورا نظام بوکھلا گیا ہے. ان کو نظر آ رہا ہے عوام کہاں کھڑی ہے. کراچی میں 3 دن ہمیں ملے نسبتاً آزادی کے, جو عام ایک سیاسی حق ہوتا ہے ہر انسان کا, وہ حق استعمال کرنے کے. لوگ سڑکوں پر آئے, لاکھوں کی تعداد میں سڑکوں پر آئے, جھنڈے لہرائے گئے. انہوں نے جناح پارک کو سیل کیا, اجازت دے کر ہمیں جلسے کی, ہمیں وہاں داخل نہیں ہونے دیا گیا, وہاں ساؤنڈ سسٹم نہیں لگانے دیا گیا, اسٹیج نہیں بنانے دیا گیا. اس کے باوجود 50,000 سے زیادہ لوگ اپنے آپ وہاں موجود تھے. کوئی ویگن, کوئی بس نہیں چلی, لوگ اپنے گھروں سے اپنے پاؤں پر چل کر آئے. تو پاکستان کی عوام بار بار ان کو بتا رہی ہے وہ کہاں کھڑی ہے. یہ جو بدحواسی میں بیانیے بن رہے ہیں, جو بدحواسی میں کبھی یہ کہتے ہیں پتنگ نہیں اڑے گی, یہ نہیں ہوگا, وہ نہیں ہوگا, اینکر پروگرام نہیں کر سکتا, یہ سب کچھ بدحواسی کی علامت ہے. اور اس سب نے پاش پاش ہونا ہے, تاریخ گواہ ہے. اچھا منسٹر گور صاحب کافی تیرہ کے حوالے سے بھی ایک ہی سوال ہے, اس کو ذرا کلیئر کیجیے گا کہ وادی 13 میں سر ایک تو جو اپر ایریاز ہیں وہاں یہ حقیقت ہے کہ وہاں پھر تو خوارج جو ہیں بڑی تعداد میں موجود بھی ہیں, ان کے سکولتکار بھی موجود ہیں. بعض جگہوں میں آپریشن جو ہے براہ راست کرنا مشکل ہو جاتا ہے, اور وادی 13 کے اپر ایریا سے لوگ مائگریٹ ہو کے نیچے ڈاؤن ایریا میں بھی آ جاتے ہیں. تو تحریک انصاف کیا سمجھتی ہے کہ اگر فتنۃ الخوارج کے خلاف آپریشن کرنا ہے تو حکومت کیسے آگے بڑھے اور سیکورٹی اداروں کو کس طرح آپریشن کو کامیاب بنانا چاہیے؟ دیکھیں ہم نے فلور آف دی اسمبلی پہ بھی یہ کیٹیگوریکلی کہا ہے. ہم نے میں کہتا ہوں دیکھیں کہ پہلے میں نے آپ سے کہا کہ پشاور اسمبلی میں تمام سیاسی جماعتیں وہاں موجود تھیں, ان کی نمائندگی موجود تھی, سارے موجود تھے کہ لوگ اس طرح سے آپریشن کے مخالف ہیں جیسے یہ کر رہے ہیں. آپ عوام کو ارریلیونٹ کر کے, الگ تھلگ کر کے آپریشن نہیں کر سکتے. آپ ان سے سوال کریں جو پہلے والے آپریشن جنہوں نے کیے ہیں کہ آپریشن ناکام کیوں ہیں. عوام کو آپ اگر ایک طرف کر دیں گے تو کیسے آپریشن آپ کریں گے, نہیں کامیاب ہو سکتے. وہاں کے لوگ آپ نے خود بتایا کہ جو وہاں کی جو صورتحال ہے, پہاڑی علاقے, اس طرح کے علاقے, تو عوام کو ساتھ ملا کے ہو سکتا ہے. عوام کے اعتماد کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے. ضروری ہے کہ عوام کے اعتماد کو حاصل کیا جائے. آپ ایسے جیسے سے کر رہے ہیں, سب کو نکال رہے ہیں. جب اس کو نکال دیں گے, وہ فرض کرتے ہیں کہ وہاں پر دہشت گرد ہیں, وہ آ رہے ہیں. تو پھر آپ نے جو ظلم کیا ہے کہ وہاں کے عوام سے صلاح آپ نے لے لیا ہے, جو مجھے معلومات ہیں, لوگوں سے ان کو خالی ہاتھ کر دیا ہے. اگر کوئی وہاں بندہ آتا ہے, کوئی اسلحہ لے کے آتا ہے, تو اس کے آگے کیا کریں گے یہ؟ دیکھیں وہاں کے عوام کو اگر حق دیا جائے کہ اپنے بارڈر کی حفاظت کرے, اپنے علاقوں کی حفاظت کرے, بہترین محافظ ہیں وہ لوگ. آپ تو بالکل فارغ کر دیے ان کو. اس لیے لہذا ضروری ہے کہ دیکھیں وہاں کی حکومت کے ساتھ بیٹھیں, وہاں کے MNAs کے ساتھ بیٹھیں, وفاق بیٹھے, ہمارے جو ملٹری کے لوگ ہیں جو آپریشن کرنا چاہتے ہیں وہ بیٹھیں, اور لوگوں کو اعتماد میں لیں, مسائل بتائیں. جو لوگ نہیں کر سکتے, لوگ ان سے کہیں کہ تم یہ کر دو. لیکن ایسے تو نہیں ہوتا نا کہ اپنی مرضی کرے, اس کے بعد کہ جی فلانے نے کیا, فلانے نے کیا, فلانے نے کیا. اچھا منسٹر
गौर से ये बताइएगा 8 फरवरी को मुल्क की यौम सियाह हड़ताल मनाया जाएगा, तो उससे पहले ये जो स्ट्रीट मूवमेंट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आलमी के प्लेटफॉर्म से किया गया, एक ऐसा तासुर आया बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा से कि वहाँ के अवाम ने कहा कि इन स्ट्रीट मूवमेंट से उनके कारोबार बंद हुए, उनको मुश्किलात का सामना हुआ। तो 8 फरवरी के दिन किस तरह से इस चैलेंज से निपटा जाएगा और लोगों का एतमाद किस तरह से बहाल किया जाएगा ताकि वो भी निकले आप लोगों के साथ और जो एक हड़ताल या यौम सियाह मनाया जा रहा है वो कामयाब हो? और इसी के साथ जुड़ा हुआ है क्या ये लॉन्ग मार्च होगा या शहर शहर? नहीं, देखिए बड़ा कैटेगरी के लिए अलामा साहब ने उसको एक्सप्लेन किया और हम पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं कि राइट अप टू द 8 फरवरी 7 फरवरी तक समझे। इसमें यही मौलाना अहमद साहब ने कहा है कि हम पूरे पाकिस्तान को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम सारे लोगों को रिक्वेस्ट करें, जिसका कारोबार है, जिसकी गाड़ी है, जिसकी चमची है, जो भी है, हम उनको कहते हैं उस दिन आप शटर डाउन कर दे, उस दिन अपनी गाड़ी को रोक ले। ये आपका आवाज़ है जमहूरियत के लिए और आपके वोट पे जो डाका डाला गया उसके लिए। जहाँ तक KPK का आपने सवाल किया तो KPK के लोग हमारे साथ हैं, वो खुश है, वो कभी ऐसा नहीं कह रहे कि उन्होंने हमें बंद कर दिया। लोग खुद सारे निकल आए हैं और स्ट्रीट मूवमेंट बेहतरीन चला रहा है। सुहेल अफरीदी साहब बेहतरीन चला रहे हैं, लोगों की बड़ी पसीराई मिली और जिस तादाद में आपने देखा लोग खुद चल के आए हैं, जिस तरह सलमान साहब ने कहा बग़ैर गाड़ी के बग़ैर सपोर्ट के लोग खुद चल के आते हैं, तो बड़ा सपोर्ट है। अब 8 फरवरी वाले दिन जितने मौलाना अलामा साहब ने आपको कहा कि KPK में और सिंध और बलूचिस्तान में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्रोग्राम होंगे, पंजाब में उन्होंने कहा कि यूनियन कौंसिल लेवल पे प्रोग्राम होंगे, हमारे लोग आएंगे, वो वहाँ जो भी है एहतजाज वो जैसा भी कर सकते हैं, मशल बरदार जुलूस शाम को निकाले, सुबह के वक्त करे वो जुलूस, तो ये भी वो साथ करेंगे। और हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की आवाम हमें सपोर्ट करेगी, वो शटर डाउन करेंगे, वो व्हील जैम करेंगे। अब ये देखो ये पूरे जमहूरियत में एक मुसल्लम असूल है कि सारे लोग ऐसे करते हैं और इंशाल्लाह ये पुरअमन होंगे और हम अपना हक इस्तेमाल करेंगे।